چیزوں کی حقیقت کا علم. مثلا پانی ہم سب آنکھ سے دیکھتے ہیں، مگر کیا وہ منرل بھی آپ اس آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں جو اس کے اندر موجود ہے؟ نہیں. اس کا بھی آپ اس آنکھ سے آپ کو نظر، اس کے لیے ایک الگ علمی آنکھ چاہیے ہے، نالج کی ایک آنکھ چاہیے ہے جو اس کے اندر کی چیزوں کو دیکھے. تو یہاں پہ ارشاد فرمایا گیا کہ فرشتوں کو تخلیق کیا تو یہ فرشتے خالصتاً نوری مخلوق تھے. خالصتاً کیا تھے؟ یہ نوری مخلوق تھے. یہ پوری طرح اس ارضی کائنات کو نہیں سمجھ سکتے تھے، اور انسان کو پیدا کیا، جنات کو پیدا کیا، وہ خالصتاً ناری مخلوق تھی. اس کا وے آف نالج اور تھا، اس کی سوچ اور حواس وہ کوئی اور سوچ سکتے تھے، ان کی سوچ الگ تھی. ملائکہ کی سوچ میں ان کا اپنا دیس آ سکتا ہے، جنات کی سوچ میں ان کی اپنی کائنات آ سکتی ہے، مگر ایک زبردست مخلوق جس کے اندر نور بھی ہو اور نار بھی ہو، جس کے اندر مادہ بھی ہو اور امر بھی ہو اور خلق بھی ہو، ایک ایسی مخلوق جو کبھی عالم بالا میں جائے وہاں کے رازداں بن جائے، عالم تحت میں آئے وہاں کی رازداں بن جائے، وہ کبھی عالم ارضی میں جائے وہاں کو اپنے استعمال میں لے آئے، سماوات کی بلندیوں میں جائے اس کو اپنے استعمال میں لے آئے، جو اس کو جہاں بھی بھیجا جائے وہ وہاں فٹ بیٹھے، ایسا نائب رب کو درکار تھا. ایسا رب کو نائب، انی جائل فی الارض خلیفہ، فرمان لگے کہ میں اپنا ایک نائب بناؤں گا. وہ نائب وہ ہوگا جو جس جگہ جائے وہاں پہ کیا ہو. مثلا ہم اس چیز کو کہتے ہیں نظام، ایک کہتے ہیں ہم کیپٹلزم ہے، ایک سوشلزم ہے، ایک مختلف فیوڈلزم ہے، کوئی کچھ بھی ہے، مختلف نظام ہے. ان میں سے سارے نظام جتنے بھی ہیں وہ انسان کو ایک اچھا شہری بنانا چاہتے ہیں. ایک اچھا کیا کرتے ہیں؟ کیپٹلزم میں بھی انسان کو ایک اچھا شہری بنانے کے آداب، تہذیب اور وہ چیزیں کیا کی جاتی ہیں؟ سکھائی جاتی ہے کہ رہنا کیسے ہے، اٹھنا کیسے ہے، بیہیویئر کیسا ہوگا تمہارا، کیا صورتحال ہوگی. یہ تمام کمیونزم میں بھی ایک انسان کو ایک اچھا شہری بنانے کے لیے اصول اور دستور. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ فرشتے ایک کائنات میں ایک اپنا اچھا دستور رکھتے تھے ایک طرف، اور یہ جو زمین ہے ہماری، اس میں اول پہلی تخلیق جس کو کہتے ہیں وہ جنات اور شیاطین کی تخلیق تھی. اس زمین پہ پہلے وہ رہ چکے ہیں، ہماری اس ارض پہ پہلے شیاطین اور جنات رہ چکے ہیں. ان کے فساد اور ان کی خونریزیاں اور ان کی خرابیوں کے سبب اللہ نے پھر یہاں پہ ان کو سنبھالنے کے لیے، کائنات ارضی کو محفوظ کرنے کے لیے پھر اللہ نے ایک اور طاقتور قوت اتاری، وہ فرشتے تھے. پھر ان کو بگا دیا پہاڑوں کے اندر اور جزائر کے اندر، اور سطح زمین خالی کر دی گئی تاکہ ان کا شر اور فساد زمین میں نہ پیدا ہو سکے. تو جنات اور شیاطین کے فساد کو روکنے کے لیے رب العزت نے ملائکہ کی فوج دنیا میں پیدا کی، ملائکہ کی تخلیق ہوئی. اب ملائکہ چونکہ اس کائنات میں عالی نال تھے، ان کا سارا نظام چل رہا تھا، ملکی نظام اس کائنات پہ چل رہا تھا، اسی کائنات. اب آپ کو معلوم ہے نا، یہ جو بالائی کائنات ہے ہماری، جسے ہم فضا یا خلا یا اوپر جو نظام کہتے ہیں، اس میں ہر وہ نظام موجود ہے اور ہر وہ شے موجود ہے، ہر وہ بات موجود ہے جو تخلیق ارض و سماوات سے لے کر آج تک ہوتی رہی ہے. وہ سب کچھ اس خلا میں کیا ہے؟ موجود ہے. اور یہ کروڑوں، میں نے جیسے عرض کیا تھا، کروڑوں سینکڑوں ٹی وی اسٹیشن اور لہریں اور صوتی لہریں
اور شکل، یہ تمام آپ کے اس کائنات میں کیا ہے؟ موجود ہیں. آپ کو ضرورت کس کی ہے؟ ایک چھوٹا سا ٹی وی سیٹ لا کے آپ رکھ دیں، جو کروڑوں یہاں پہ چینلز چل رہے ہیں فضا کے اندر، ذرا سا حرکت دینے سے آپ ان کو دیکھنے لگ جائیں گے. ضرورت آپ کو ایک ٹی وی سیٹ کی ہے اور ایک کنیکشن کی ہے جو آپ کو بالائی کائنات کو اس کے اندر دکھانے لگ جائے. ہے موجود ہے سب کچھ. جیسے یہ موجود ہے، اس طرح کروڑوں سالوں سے سب کچھ اس کائنات کے اندر کیا ہے؟ موجود ہے. وہ سب کچھ. اور جسے سائنس اول روز کی ساری آوازیں ان کو نکال رہی ہے، دیکھ رہی ہے کہ اس کائنات کے اندر ایک شور، ہنگامہ، چیخیں، کراہیں، آواز سب موجود ہے اور صدیوں سے چلا رہا ہے. ظاہر ہے فرعون اور اس کی فرعونیت، نمرود اور اس کی نمرودیت، یزید اور اس کی یزیدیت، اور یہ ساری کائنات اب سائنس تلاش کرتی ہے. ان کے پاس کسی کے جملے اس طرح کے موجود نہیں ہیں جن سے وہ سمجھ سکے کہ ہم کسی ایسے شخص کی گفتگو تلاش کریں پیچھے شور و ہنگامے سے بچ کے. تو وہ تلاش میں موجود ہے کہ ہاں ایک طاقت، ایک قوت، ایک آواز بڑی قوت اور طاقت کی حامل ہے. وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ. ہم سچ کر رہے ہیں کہ فضاؤں میں اس کو تلاش کریں، فضاؤں میں اس کو کیا کریں. اور کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ایک دن وہ آواز جو موجود ہے فضاؤں کے اندر، سائنس اپنی ادراکی قوتوں کو، اپنی طاقتوں کو استعمال کر کے ایک دن محمد رسول اللہ کا خطبہ بھی دکھا دے کائنات کے اندر. کوئی اس سے بعید نہیں ہے. یہ ہے علم. اس کو کیا کہا گیا؟ علم. اور اس کو کہا گیا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ. ہم نے آدم کو فرشتوں کے اوپر کچھ اور علم کی فضیلت دی ہے. اس کے اوپر کیا کی ہے؟ کچھ اور فضیلت دی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کائنات ارضی میں جنات کے بعد ملائکہ، اور پھر ملائکہ کے بعد انسان کو تخلیق کیا. اور جب انسان کو تخلیق کیا تو یہ میں عرض کر چکا کہ آسمانی فرشتوں نے تو اعتراض کیا نہیں تھا، چونکہ رب آدم کو آسمانوں میں تو پیدا نہیں کر رہا تھا. وہ تو زمینی ملائکہ کا اعتراض تھا کہ یہاں کیوں پیدا کرنے لگے ہو، یہ تو فساد کرے گا. کیونکہ انہوں نے آدم کو تو دیکھا نہیں تھا فرشتوں نے پہلے، کیسے معلوم ہوا کہ یہ فساد کرے گا. تو جو انسان کے اندر جو چار قہاریو، جباریو، قدوسیو، جبروت، یہ اربع عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. اگرچہ انسان موجود نہیں تھا، عناصر تو موجود تھے کائنات کے اندر. انسان موجود نہیں تھا، عناصر اس کائنات کے اندر. ایک عنصر سے جنات و شیاطین بنے، انہوں نے تباہی اور بربادی پھیلائی. ایک عنصر سے ملائکہ کو تشکیل دیا، وہ سوائے صرف تسبیح و ذکر و انوار سے اور کچھ کام نہیں تھے. ایک باقی عنصر جو اس کے اندر پیدا ہوئے معرفت اور علم کے. اب ملائکہ کو یہ معلوم تھا اس انسان کو جو تخلیق کیا جا رہا ہے اس میں ناری عنصر بھی شامل ہے، نوری عنصر بھی شامل ہے، اس میں خاکی عنصر بھی شامل ہے، اس میں بادی عنصر بھی شامل ہے. یہ انسان جب چاہے طاقت کے بل بوتے پہ فضاؤں کو مسخر کر لے، جب چاہے قوت اور علم کے بل بوتے کے کائنات ارضی کو مسخر کر لے، جب چاہے بل بوتے پہ عرش و کرسی کو مسخر کرتا پھرے. اس کے اندر یہ ساری چیزیں موجود تھی، اس کے اندر یہ ساری چیزیں موجود تھی. اور یہ ساری چیزیں دوسروں میں سے ایک ایک تھی، اس کے اندر مجموعی تھی. اس کے اندر انسان کے اندر کیا تھی؟ یہ چیزیں مجموعی تھی. اس کو تخلیق کیا گیا نار، نور، آب، باد اور خاک سے. اس کے اندر وہ سارے عناصر، یعنی یہ زمین پہ آئے تو خاکی عناصر ہونے کے ناطے یہاں پہ فٹ بیٹھے، اس کا موسم اس کو مطابق آئے. اوپر جائے تو یہ دوسرے اجزاء، خاکی اجزاء اس کے تحلیل ہو گئے، نوری اجزاء بدل جائیں. اسی کو کہا گیا کہ مومن کی شان یہ ہے ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. اقبال اسی کو کہتے ہیں. عالم علم الہی سے نیچے اترا، پہلے علم الہی کی صورت میں موجود تھا، نیچے اترا روحی کائنات کی صورت میں ایک شکل پیدا ہو گئی. نیچے اترا
پانی کی